السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ میرے چینل مشتاق کھچی خان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ آئیے چلتے ہیں اسلامی ویڈیو کی طرف۔ یورپ میں کس تیزی سے اسلام بڑھ رہا ہے، امریکہ میں کس تیزی سے اسلام بڑھ رہا ہے، کینیڈا میں اور دوسرے مقامات کس تیزی سے اسلام بڑھ رہا ہے۔ یہ مسلمان آبادی کا بڑھنا اور غیر مسلموں کا مسلسل اسلام قبول کرنا، یہی قرآن پڑھ کے اسلام قبول کرنا، کتنی مثالیں ہیں موجود حقیقی کہ اسی وقت دنیا میں ایک شخص تھا، یہ میں مثال دے رہا ہوں، بہت سے اشخاص ہیں، کتنے ہیں جنہوں نے ابتدا اور آغاز ان کی زندگی کا ہوا اسلام سے نفرت کرتے تھے، قرآن سے نفرت کرتے تھے، وحشت کرتے تھے، اور اس کے بعد ایک وقت وہ آیا کہ ان کو کسی نے کہا بھئی تم جس چیز کی مخالفت کر رہے ہو اسے پڑھا بھی ہے، مطالعہ بھی کیا ہے، دیکھا بھی ہے، اور جب انہوں نے قرآن مجید کی تلاوت کی اور مطالعہ کیا تو توبہ کی، استغفار کیا، اپنے نقطہ نظر کو بدلا اور مشرف بہ اسلام ہو گئے۔ مغربی افراد کتنے یہودی ہیں، کتنے مسیحی ہیں، کتنے غیر مسلم ہیں، کتنے ملحد ہیں، جو مسلسل یہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ یہ کیا زوال ہے؟ یہ زوال ہے۔ جب تک چراغ توحید روشن رہے گا، جب تک لوگ حلقہ اسلام میں آتے رہیں گے، یہ ایک علامت ہے کہ یہ امت اسلام، یہ امت قرآن، اس پر زوال نہیں آیا ہے، زوال دوسری امتوں پر آ رہا ہے۔ وہ اپنے اوپر آنے والے زوال کو روکنے کے لیے قرآن مجید کی بے حرمتی کر رہے ہیں۔ اسلام پر زوال نہیں آیا ہے، نہ آیا ہے نہ آئے گا۔ نہ امت اسلام پر زوال آیا ہے، نہ امت قرآن پر زوال آیا ہے، نہ آئے گا۔ میں مثالیں یاد آ رہی ہیں اس وقت، اس لیے عرض کر دوں۔ ایک پڑھا لکھا انسان، بہت بڑا اپنی فیلڈ میں، ڈاکٹر، ریسرچر، سائنٹسٹ، ایڈنبرا میں ایک یونیورسٹی میں میٹنگ میں گئے، اور اس کے بعد میٹنگ ختم ہوئی، کانفرنس ختم ہوئی، سیمینار ختم ہوا، نکلے، ریلوے اسٹیشن پر آئے، ریل کے ذریعے سے وہ ایڈنبرا سے لندن آنا چاہتے تھے، زندہ ہیں ابھی یہ شخص۔ اور پڑھنے لکھنے والوں کی ایک عادت ہوتی ہے، بغیر کتاب کے سانس نہیں لے پاتے، تو وہ یاد رہے گا نا یہ جملہ بچوں کو یاد رہے گا نا، تمہارے سب سے بڑے دوستی کس سے کرو گے؟ کتاب سے۔ دوستی کرنا تو کتاب سے، دوستی کرنا تو قلم سے۔ اشرف المخلوقات ہونے کی سب سے بڑی نشانی قلم ہے۔ قلم ہاتھ میں رہے تو وہ جناب کسی بک شاپ پر پلیٹ فارم پہ گئے، ایسے ہی ظاہر دن بھر کے تھکے ہوئے تھے، وہ نظر ڈال رہے تھے شیلفز پر کون سی کتاب ہے، ایک دم سے ان کی نگاہ سے کہتے ہیں توفیق الہی، بے ارادہ، بے اختیار، بغیر کسی پہلے سے فکر کیے ہوئے ان کی نظر پڑی قرآن، انگریزی میں قرآن کا ترجمہ تھا۔ خیال آیا کہ بھئی بہت دنیا میں سنتے ہیں، قرآن کے مخالفت میں لوگ تقریریں کرتے ہیں اور کہتے ہیں بہت ایسی کتاب ہے، ویسی کتاب ہے، اور اس میں ٹیررزم کی بنیادیں ہیں، اور اس میں ڈسکریمنیشن ہے، اور اس میں یہ ہیومن رائٹس کے خلاف باتیں ہیں وغیرہ وغیرہ۔ لاؤ پڑھ کے تو دیکھیں قرآن۔ انہوں نے وہاں سے قرآن اٹھایا، بلا مبالغہ عرض کر رہا ہوں، ایڈنبرا سے لندن تک ٹرین میں آتے ہوئے انہوں نے قرآن کو پڑھتے رہے، اور خود ان کا بیان ہے کہ لندن پہنچنے کے بعد جب پلیٹ فارم پہ اترا تو مسلمان ہو چکا تھا۔ ابھی وہ موجود ہیں، اور انہوں نے مسلمان ہونے کے بعد اپنا نام بھی کیا رکھا؟ علی حیدر۔ یہ ایک واقعہ ہے جسے میں قریب سے جانتا ہوں، اور نہ جانے کتنے واقعات ہیں۔ میرے ایک معالج ہیں لندن میں، وہ گویا نجیب الطرفین انگریز تھے، یعنی ماں کی طرف سے پورا خاندان برٹش، باپ کی طرف سے پورا خاندان پیور برٹش، بے نمک کے سفید خاندان سے تھے، ملاحت کی کمی تھی، اور مزاحاً کہہ رہا ہوں، طنزاً نہیں، جب بوجھل مضمون ہوتا ہے تو کبھی کبھی ایسے الفاظ یوں ہی استعمال کر لیے جاتے ہیں۔ تو
ایسے تھے. اور اس کے بعد جناب والا انہوں نے اسلام کا مطالعہ کیا, قرآن کا مطالعہ کیا, اور وہ اسلام قبول فرما کر انہوں نے اپنا نام رکھا طاہر. اور اس فقیر کو جب بھی کوئی تکلیف ہوتی ہے تو وہ گھر پہ تشریف لے آتے ہیں میری عیادت کے لیے اور علاج معالجے کے لیے. ڈاکٹر ہیں, فزیشین ہیں. تو یہ تو میں قریب سے ان حضرات کو جانتا ہوں کہ جو اسلام میں داخل ہوئے. اور یاد رکھنا عزیزان گرامی, قرآن پڑھ کے داخل ہوئے, قرآن پڑھ کے اسلام میں داخل ہوئے. یہ ہے خوف جو قرآن مجید کو کے ساتھ بے حرمتیاں کی جا رہی ہیں. قرآن بہت عظیم ہے, قرآن بہت عزیز ہے, قرآن بہت کریم ہے, قرآن مجید ہے, قرآن ذکر ہے, شرف ہے اپنے اہل کے لیے. اور قرآن مجید بھی, یہ میرا بہت پرانا جملہ ہے, قرآن مجید سانس لیتا ہوا زندہ معجزہ ہے. قرآن مجید کو نعوذ باللہ بے جان کتاب یا بے جان عبارتوں کا مجموعہ نہ سمجھیے گا. قرآن مجید ایک زندہ کتاب ہے, اور ایسی زندہ کتاب ہے کہ جو اسے سینے سے لگا لے اس کو بھی زندگی بخش دیتی ہے.